السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبسملا حامدا و مصلیہ۔ فن بلاغت کی مختصر اور مشہور کتاب دروس البلاغہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سبق در سبق کر کے انشاءاللہ روزانہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور مکمل یہ کتاب ختم کریں گے۔ اس کتاب کے شروع میں کچھ وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو باتیں اس کتاب کے مباحث اور اس کتاب کی بحثوں کو سمجھنے کے لیے مفید اور معاون ہیں۔ سب سے پہلے فصاحت اور بلاغت کی تعریف کی گئی ہے اور اس کے بعد کچھ اور باتیں ذکر کی گئی ہیں، پھر آگے چل کر بلاغت کی بحثیں شروع ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے مصنف نے فصاحت کی تعریف کی ہے، فصاحت کا معنی بتایا ہے، پھر اس کے بعد آگے جا کر بلاغت کی بحث چھیڑی ہے۔ فصاحت کا معنی ہے ظاہر ہونا، لغت میں اس کا معنی ہے ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ مثلا جب کوئی بچہ اس کی زبان صاف ہو جاتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے افصح الصبی۔ جب اس کی زبان اور اس کی گویائی صاف ہو جاتی ہے، وہ صاف بولنا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت کہا جاتا ہے افصح الصبی۔ اہل بلاغت جو فصاحت کہتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم لغوی اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے وہ معنی سمجھتے ہیں، پھر ہم اصطلاحی معنی کیا ہے اسے سمجھیں گے۔ علوم البلاغتی مقدمۃ فی الفصاحۃ والبلاغۃ۔ الفصاحۃ فی اللغۃ تنبئ عن البیان والظہور۔ فصاحت کا لغوی معنی، لغت میں فصاحت کیا ہے؟ ظہور اور بیان کی خبر دیتا ہے، یعنی فصاحت لغت میں ظاہر ہونا اور واضح ہونے کو بتاتا ہے، یعنی اس کا لغوی معنی ہے ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ کہا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ اذا بان وظہر کلامہ، یعنی جب بچے کی بات ظاہر ہو جاتی ہے، اس کا کلام ظاہر ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ۔ وتقع فی الاصطلاح وصفا للکلمۃ والکلام والمتکلم، یعنی بلاغت کا اصطلاحی معنی کیا ہے یہ تو بعد میں ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ فصاحت کا اصطلاحی معنی تو بعد میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ فصاحت یہ کلمے کا وصف ہوتا ہے، کلمے کا وصف بنتی ہے، کلام کا وصف بنتی ہے اور متکلم کا وصف بنتی ہے، یعنی ایک لفظ ہو اس کی صفت بلاغت فصاحت بنے گی، ایک نہیں بلکہ پورا جملہ ہو اس جملے کی صفت فصاحت بنے گی، اور متکلم کی صفت فصاحت بنے گی، یعنی کہا جائے گا اللفظ فصیح یا اللفظ الفصیح، اسی طرح ھذا الکلام فصیح، اور آگے کہا جائے گا ھذا المتکلم فصیح، المتکلم الفصیح، الکلام الفصیح۔ تو یہ جو فصیح کا لفظ دیکھ رہے ہیں فصاحت، یہ کلمے کا بھی وصف بن جاتی ہے، کلام کا بھی وصف بن جاتی ہے، جملے کا بھی وصف بن جاتی ہے اور متکلم کا بھی وصف بن جاتی ہے، یہ لفظ فصاحت۔ تو فرمایا وتقع فی الاصطلاح وصفا للکلمۃ والکلام والمتکلم۔ نمبر 1، یہاں پر 3 باتیں بیان کی گئیں، متکلم کا وصف، کلام کا وصف اور کلمہ و مفرد کا وصف، یہ فصاحت بنتی ہے۔ تو فصاحت مفرد کا وصف کیسے بنتی ہے، کلمے کا وصف کیسے بنتی ہے، کب ہم کسی کلمے کو اور کسی مفرد لفظ کو کہیں گے کہ وہ فصیح ہے، کب کہیں گے، اس کی تعریف۔ ففصاحت الکلمۃ سلامتها من تنافر الحروف ومخالفت القیاس والغرابہ۔ 3 باتیں یاد رکھیں کہ کوئی بھی مفرد لفظ، کوئی بھی تنہا لفظ فصیح اس وقت ہوگا جب کہ وہ تنافر حروف سے خالی ہو، نمبر 2 غرابت سے خالی ہو، نمبر 3
قیاس کی مخالفت یعنی جو اصول بیان کیے گئے ان اصول کی مخالفت سے خالی ہو۔ تنافر حروف کیا ہیں، غرابت کیا ہے، مخالفت قیاس کیا ہے، یہ ساری تفصیل آئیں گی۔ ابھی اتنا جانیں کہ کسی بھی لفظ کو ہم فصیح اس وقت کہیں گے جب کہ وہ تنافر حروف سے خالی ہو، غرابت سے خالی ہو اور مخالفت قیاس سے خالی ہو۔ جب کوئی بھی لفظ غرابت، تنافر حروف، مخالفت قیاس سے خالی ہوگا، یعنی ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں پائی جائے گی، تو ہم کہیں گے کہ یہ لفظ فصیح ہے۔ فرمایا ففصاحت الکلمتی سلامتها، کلمے کی فصاحت یہ ہے سلامتها کہ وہ محفوظ ہو من تنافر الحروف، تنافر حروف سے، تنافر حروف سے خالی ہو، سالم ہو، محفوظ ہو، و مخالفت القیاس، اور قیاس کی مخالفت سے خالی ہو، والغرابتی، اور غرابت سے خالی ہو۔ اب ہر ایک کی تعریف، یعنی تنافر حروف کیا ہے، مخالفت قیاس کیا ہے اور غرابت کیا ہے، ہر ایک کی تعریف۔ فتنافر الحروف وصف فی الکلمۃ یوجب ثقلها علی اللسان وعسر النطق بها۔ تنافر حروف کی تعریف یہ ہے کہ زبان پر ادائیگی دشوار ہو، زبان پر، یعنی یہ تنافر حروف ایک ایسا وصف ہے جو زبان پر ادائیگی، جب زبان کے اوپر اس لفظ کو ثقیل بنا دیتا ہے اور اس کی ادائیگی زبان کے اوپر دشوار ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی کلمے کے اندر اگر یہ وصف پایا جاتا ہو کہ اس کو ادا کرنے میں دشوار ہو رہا ہو، دشواری ہو رہی ہو، اور وہ وصف اس کو مزید دشوار کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں کہیں گے تنافر حروف، یعنی وہاں پر جو چیز پائی جا رہی ہے وہ چیز کیا ہے، تنافر حروف ہے، تنافر حروف وہاں پر پایا جا رہا ہے۔ تو تنافر حروف کا مطلب کیا ہوا کہ جس کے اندر بھی جس لفظ کے اندر ادائیگی دشوار ہو رہی ہو، اس کا ادا کرنا زبان کے اوپر دشوار ہو، تو وہ ہے تنافر حروف۔ اب یہ دشواری زیادہ ہو تو اس کو اعلیٰ درجے کا تنافر کہا جائے گا، دشواری کم درجے کی ہو تو اس کو ادنا درجے کا تنافر کہا جائے گا۔ یہاں پر چند مثالیں دی ہیں مصنف نے، آپ ہر ایک مثال کو دیکھیں، کہیں پر تنافر زیادہ ہے، کہیں پر ادائیگی زیادہ دشوار ہے اور کہیں پر ادائیگی کم دشوار ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، جو کھردری جگہ ہوتی ہے اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے الزشو، الزشو، کھردری جگہ۔ تو دیکھیں آپ، الزشو، ادائیگی اس کی دشوار ہے۔ اسی طرح اونٹ جو چارہ کھاتے ہیں اس چارے کو کہا جاتا ہے ہوڑ، خوڑ، ہوڑ، خوڑ۔ دیکھیں اس کی ادائیگی کتنی زیادہ دشوار ہے، کان کے اوپر بھی سننا ناگوار گزر رہا ہے، تو اس لیے اس کے اندر جو تنافر پایا گیا وہ تنافر اعلیٰ درجے کا ہوا۔ ہوڑ، خوڑ، وہ چارہ جو اونٹ کھاتے ہیں۔ اسی طرح نقاخ، نقاخ، پانی صاف شفاف شیریں پانی، اس کو نقاخ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس لفظ کی ادائیگی بھی زبان کے اوپر دشوار ہے۔ اسی طرح ایک لفظ اور ہے مستشزر، جو رسی بٹی ہوئی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مستشزر، ٹھیک ہے، بٹی ہوئی رسی مستشزر۔ تو اس کے اندر دیکھیں مستشزر، اس کے اندر اتنا زیادہ تنافر نہیں ہے جتنا زیادہ کہ ہوڑ کے اندر ہے، الزشو کے اندر ہے۔ تو بہرحال زبان پر اگر ادائیگی اس کی دشوار ہو تو اس کو کہا جائے گا مخالفت، اس کو کہا جائے گا تنافر حروف۔ اب وہ ادائیگی زیادہ دشوار ہے تو اس کو اعلیٰ درجے کا تنافر کہا جائے گا، اور کم دشوار ہو تو اس کو ادنا درجے کا تنافر کہا جائے گا۔ تو یہاں سے دیکھ لیں ترجمہ، فتنافر الحروف وصف فی الکلمۃ یوجب ثقلها علی اللسان وعسر النطق بها۔ تنافر حروف کیا ہے؟ تنافر حروف کلمے کے اندر ایسا وصف ہے، کلمے کے اندر وہ وصف جو کہ کلمے کو ثقیل کر دے زبان کے اوپر، ایسا کلمے میں ایسا وصف جو زبان کے اوپر اس کلمے کو ثقیل کر دے اور اس کی ادائیگی دشوار ہو۔ جیسے الزشو، کھردری جگہ کے لیے الزشو، ہوڑ، خوڑ، اس گھاس کے لیے، اس چارے کے لیے جسے اونٹ چرتے ہیں، والنقاخ، یہ ہا نہیں ہے بلکہ خا ہے، والنقاح للماء العذب الصافی، صاف شفاف شیریں پانی، والمستشذر، زر، للمفتول، بٹی ہوئی رسی کو مستشذر کہا جاتا ہے۔ بس آج کا سبق یہیں تک ہے، انشاءاللہ اس کے آگے ہم اگلے نشستوں میں آگے سبق پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔